سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی، کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا تو، لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے۔ نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کرتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں ہوگا، ضال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا توجہ دے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا۔ تو نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہو جائے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے، مطلب آپ تو خوش ہو جاتے کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ویسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے، رسول نہیں بنے تھے۔ اس وقت سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھی، اور 40ویں سال یہ معاملات شروع ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا آپ گزر رہے ہوں اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار یعنی چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں نا تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔
ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا، اس کی وجہ سے آپ پریشان ضرور ہوئے، لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کبھی ہوا. وہ اللہ نے دل مضبوط کیا. اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے. بعض اوقات پیغمبر جو ہیں وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گود میں بھی کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، اور میں اپنے ماں باپ، میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں. ان کو اللہ نے اسی وقت مبعوث کر دیا. اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا، کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. اس کے بعد انسان یعنی دنیا کے سارے حقائق دیکھ چکا ہوتا ہے، اتنے ایکسپیرینسز اس کو آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب ایک بڑے لیول کی دعوت کو لانچ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ذرا اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایکسٹراڈنری کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور جب انہوں نے یہودیوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا ہے، اس وقت ہارڈلی آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب یروشلم میں جا کے انہوں نے یہودی پادریوں کو للکارنا شروع کیا. بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں جب حضرت عیسیٰ نے شروع کی ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی. وہ تو یہی کہتے تھے نا گستاخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو گستاخی سمجھتے تھے. ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیں گے نا. شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا، یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کو تو پتہ نا میں نے کرنا کیا اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں، تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئی ہیں، اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ واقعہ نہیں ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں. یہ واقعہ نہیں ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک، جاتے ہی یہودی متھے مار لگ گئے، جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کو کے لشکر کو لے کے نکلے.
رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، صرف 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو، وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ حوازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں، اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہو نا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی. اس کے بعد انہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا وحی میں، وہ فترت کا ایک پیریڈ آیا، اور اس دوران لوگوں نے طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیں. حتیٰ کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ نازل ہوتا تھا نا اس کے بارے میں یعنی یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جبرائیل علیہ السلام. تو یعنی وہ فترت کا پیریڈ تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو اس میں یہ سورہ الضحیٰ بھی نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. یعنی ایک نیچرل وقفہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی غذا تھی وہی، تو آپ علیہ السلام پہ تو یہ پیریڈ شاک گزرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اس حوالے سے. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. یعنی اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا. یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.
مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے. ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے. پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پہ. آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے. آج ماشاءاللہ تعالی 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے. تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے. دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ, اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہو. جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے. اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے. آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو. خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں, خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں, آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں. آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری بھی زندگی سے بہتر ہے, اپنی مبارک زندگی بھی, کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں. پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی, کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود, محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے, جس کی تعریف کی جائے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں, ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا. اور وہ قیامت کے دن کا جو آپ کا پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ آپ کی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی, عالم برزخ میں گزاری ہوئی زندگی سے بھی بڑھ کر ہوگا, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جنت الفردوس میں. جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھا ہے اور اس کا نام بھی مقام محمود ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا, اور جو شخص میرے لیے اذان کے بعد اس مقام کی دعا کرے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو ہم وہ دعا کرتے ہیں نا جو صحیح بخاری میں آئی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اتنے الفاظ بخاری میں انک لا تخلف المیعاد, سنن کبری البیہقی میں صحیح سند سے موجود ہے. بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو بندہ اذان کا جواب دے, یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے, اس کے بعد درود شریف پڑھے, پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو مقام محمود اگرچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, لیکن اس مقام کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اپنے نبی کا ذکر خیر کرنے سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی کوئی حاجت نہیں ہے. جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور اللہ کا درود ہمارے والا نہیں ہے, ہم تو خود اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے. اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ خود رحمت بھیج دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. اللہ نے تو کسی کو نہیں کہنا کہ بھیج, اللہ بھیجتا ہے خود. اللہ کا درود یہ ہے. ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ کنجوس ہے وہ شخص, بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے مسند احمد میں کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے اٹھ جائیں, ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں پہ بھی انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ لمحہ بغیر ذکر و درود کے کیوں گزارا, جب وہ اس کا اجر دیکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.